لائل رات کی کچھ ایسی علامتیں ہیں جو احادیث و آثار سے منقول ہیں۔ اس رات میں درخت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اسی مقدس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ یہی وہ شب ہے جس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی شب میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی شب میں اللہ کی اور کیا کیا عنایتیں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ان کا ذکر کریں گے۔ شب قدر میں کن 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ وہ لوگ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی؟ شب برات میں رحمت الہی سے محروم رہنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليلۃ القدر کی عظمت و فضیلت اس مقدس رات کے آنے کی قوی امید ہوتی ہے کہ یہ شب ليلۃ القدر اس لیے کہلاتی ہے کہ بندوں کے رزق، ان کی زندگی و موت اور وہ واقعات امور جو پورے سال رونما ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس شب کے عظیم القدر ہونے کی وجہ سے اس کا نام ليلۃ القدر ہے۔ ليلۃ القدر کی سعادت خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہوئی ہے تاکہ اس امت کے لوگ اپنی چھوٹی عمروں کے باوجود بہت زیادہ پائیں۔ چنانچہ اس بارے میں ایک روایت بھی منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کی زیادتی کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری امت کے لوگ اپنی ان چھوٹی عمروں میں ان لوگوں کی طرح زیادہ نیک کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے پوری امت کو ليلۃ القدر کی عظیم سعادت عطا فرمائی جو 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں جو بن ابی حاتم سے منقول ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی اور ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا، اور وہ اشخاص تھے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تعجب کرنے لگے اور متمنا ہوئے کہ کاش ہماری بھی اتنی ہی عمریں ہوتی کہ ہم بھی اتنی طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے محمد، آپ کی امت ان لوگوں کی 80 برس کی عبادت پر معتجب ہوتی ہے تو سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و بلائی عطا فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری صورت پڑھی جس کے ذریعے یہ عظیم بشارت عطا فرمائی گئی کہ ليلۃ القدر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی پوری امت کو عطا کی گئی اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت معتجب و متمنا ہے۔ اس عظیم سعادت و خوشخبری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ 1000 مہینہ کے 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ آیت ليلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی ليلۃ القدر 1000 مہینہ سے بہتر ہے کہ جس سے 83 برس اور 4 مہینے ہوئے۔ ليلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح تک ہوتی ہے۔ اس شب میں ملائکہ اور ارواح طیبہ صالحہ اور عابدین سے ملاقات کے لیے اترتی ہیں۔ اسی مقدس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ یہی وہ شب ہے جس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی شب میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی شب میں جنت میں درخت لگائے گئے۔ اسی شب میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس شب ہے جس میں بندہ کی زبان و قلب سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ ایسی علامتیں ہیں
جو احادیث و آثار سے منقول ہیں اور بعض علامتیں اہل کشف نے پہچانی ہیں۔ چنانچہ طبری نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں درخت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس شب کے تعین کے سلسلہ میں ان چیزوں کا دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس مقدس شب کو پا لیتے ہیں مگر نہ تو وہ درختوں کو سجدہ ریز دیکھتے ہیں اور نہ تمام چیزیں سجدہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ دو آدمی موجود ہوں، دونوں شعبر قدر کو پا لیں، ان میں سے ایک کو علامتیں نظر آئیں مگر دوسرے کو ان میں سے کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ بہرکیف سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اس مقدس رات میں عبادت الہی و ذکر و مناجات، خضوع و خشوع اور حضور و اخلاص کی توفیق حاصل ہو جائے تو جانے کہ یہ عظیم سعادت حاصل ہو گئی۔ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو جا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے، اور بعض روایت میں اشعار، ساحر، کاہن، عراف اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ گویا احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4، زانی زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داریاں توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جادوگر، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں،
وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے معبود اور اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ و شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں میں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارے مسئلہ دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزش پرستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔